محبت کی بات آئی وطن سے، بس ایک جملہ کہوں گی کہ کیفی اعظمی کے والد بھی اور بھائی بھی پاکستان چلے گئے لیکن کیفی اعظمی نہیں گئے، ایسی وطن سے محبت تھی۔ اور دوسری شکایت ان کو کسی سے نہیں تھی۔ شبلی کے بارے میں آپ نے، اجملی صاحب نے کہا کہ وہ شکیل کی ایک مجھے شعر یاد آ گیا کہ اللہ تو سب کی سنتا ہے، جرت ہے شکیل اپنی اپنی، حالی نے زباں سے اف بھی نہ کی، اقبال شکایت کر بیٹھے۔ چلیے آئیے بھائی، صبر کا مجسمہ اور اوم سائی اوم کے ریپرزنٹیٹیو شہزاد صاحب آئیے، آپ بھی شارف صاحب کے شاگرد ہیں، اللہ رحم کرے۔ صدر جلسہ اور میرے استاد پروفیسر شاہب الدولوی صاحب، مہمان خصوصی عمار رضوی صاحب، سعید مہدی صاحب، صابرہ حبیب صاحبہ اور ہال میں بیٹھے سبھی مہمانان، مضمون کا حکم ہوا تھا، میں مضمون لکھ کر لایا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 1-2 صفحہ پڑھ دوں اور باقی گفتگو کروں تاکہ بات ہو جائے۔ یہ مضمون آپ کو میں دے دوں گا، مضمون شائع ہو جائے گا۔ اور کیفی اعظمی کو میں یہ اقرار کروں کہ میں نے اس طرح سے نہیں پڑھا تھا، جیسا جیسا کچھ نظمیں کبھی ادھر ادھر کچھ چیزیں پڑھ لی تھیں، لیکن جب مجھے اس سیمینار کا انویٹیشن ملا تو میں نے کیفیات کو اٹھایا اور میں نے کہا کہ کیفیات کو میں نے پڑھنا شروع کیا، اور جو کچھ بھی اس پہ میں نے تھیسس قائم کی ہے، اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ کیفی اعظمی اگر انقلابی اور احتجاجی شاعری جو کی، اور ظاہر بہت اچھی ساری بات اس میں آئی ہیں، لیکن اگر وہ غزل کی طرف توجہ دیتے تو غزل کے بھی اتنے ہی بڑے شاعر ہوتے جس کے اس زمانے میں اور دوسرے لوگ ہوئے۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ اب میں پڑھتا ہوں جو میرا مقالہ ہے نا، کیفی اعظمی کی شاعری۔ کیفی اعظمی نے پوری زندگی شاعری ایک خاص مقصد اور نظریے کے فروغ و استحکام کے لیے کی۔ اس میں انہیں بے پناہ شہرت بھی ملی اور تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑا۔ انہوں نے کمیونزم، اشتراکیت، مارکسزم، ترقی پسند فکر و نظریے میں رچ بس کر پوری زندگی گزاری۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب کیفی اعظمی کا ترقی پسند تحریک و نظریے سے کوئی رشتہ نہیں تھا، اس زمانے میں بھی، یعنی اپنے ابتدائی دور میں بھی، وہ سماجی نامبرابری، ظلم و ستم، ناانصافی اور سماج کے پست دبے کچلے طبقات کی حمایت میں اپنی شاعری میں آوازیں بلند کرتے ہیں، حاکم و محکوم طبقے کے افتراق و امتیاز کو پیش کرتے ہیں، ہر ناانصافی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ اسی ایک احتجاج کے دوران ان کی ملاقات اس عہد کے اردو کے ممتاز افسانہ نگار علی عباس حسینی سے ہوتی ہے۔ کیفی ان کے توسط سے احتشام حسین سے ملتے ہیں، پھر علی سردار جعفری اور پھر سجاد ظہیر سے۔ کیفی اعظمی جب محض 26 برس کے تھے تو ان کا پہلا شعری مجموعہ جھنکار 1944 میں شائع ہوا، جس کا پیش لفظ سجاد ظہیر نے بڑے ہی شوق اور انہماک سے لکھا۔ اس پیش لفظ کا پہلا جملہ یہ تھا کہ جدید اردو شاعری کے باغ میں ایک نیا پھول کھلا ہے، ایک سرخ پھول۔ اور پھر یہ کہ کیفی کی شاعری قدیم و جدید دونوں قسم کی ادبی غلاظتوں سے پاک ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سجاد ظہیر کے اس پیش لفظ سے کیفی اعظمی کو بڑا حوصلہ ملا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا شمار مخدوم، مجروح اور سردار جعفری کی صف میں کیا جانے لگا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کیفی کی احتجاجی و انقلابی لے دوسرے شعراء کے مقابلے میں زیادہ تیز، بلند اور زوراور تھی۔ کیفی کا خاندانی پس منظر کچھ ایسا تھا جہاں انہوں نے سماجی عدم مساوات کو دیکھا اور شدت سے محسوس کیا تھا۔ سماج کو بدلنے کی خواہش ان کے سینے میں اسی دور میں جنم لے چکی تھی۔ کیفی اعظمی کے لیے شاعری عزت و شہرت اور جاہ و منصب حاصل کرنے کا کبھی بھی وسیلہ نہیں رہی، بلکہ وہ شاعری سے سماج کو بدلنے کا حوصلہ، ہمت اور عزم رکھتے تھے۔ انقلاب و احتجاج کی آواز بلند کرنا چاہتے تھے، ظلم و جبر، بے انصافی، عدم مساوات، غربت و افلاس، پس طبقے کی بدحالی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ شاید اسی لیے ان کی شاعری میں احتجاج کی آواز زیادہ بلند اور تیز سنائی دیتی ہے، جس میں سماج کو بدلنے کا خواب بھی ہے، جو ہر انسان دوست اور انصاف پسند انسان کا خواب ہے۔ کیفی اعظمی کے کلیات، کیفیات کا مطالعہ کیجیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سینے میں ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے، جس کے شعلے کی تیز لو میں وہ تپ رہے ہیں۔ وہ عمر جس میں حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں، کیفی سماج کے سلگتے مسائل کو شاعری کے قالب میں ڈھال کر پیش کر رہے تھے۔ کیفی کے پہلے شعری مجموعے جھنکار میں شامل عورت کا یہ بند ملاحظہ ہو، آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ قلب ماحول میں لرزاں شر جنگ ہاں وغیرہ ہے نا۔ اسی مجموعے میں شامل ان کی نظم بیوہ کی خودکشی ہے۔ یہ اندھیری رات یہ ساری فضا سوئی ہوئی،
وغیرہ وغیرہ جو ہے نا میں چھوڑ رہا ہوں نا. دونوں نظموں میں سماج کی بے حسی کے تئیں ان کی شدید فکر و رنج کا اظہار ہوتا ہے. فی الحال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کیفی کی شاعری مقصدیت کی شاعری ہے اور وہ مسائل کو اجاگر کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اور شاعری کی ڈور ان کے ہاتھ سے پھسلتی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ مقصدیت کی طرف غالب رجحان ہی کیفی کی شاعری کی انفرادیت ہے. کیفی نے اپنی فکر اور اپنے غم کو جو شعری پیکر عطا کیا ہے وہی انداز انہیں منفرد ممتاز بناتا ہے. جھنکار میں شامل ان کی نظم بیکاری کے بھی کچھ بند ہیں. یہ جو سماج کے سلگتے ہوئے مسائل پر بھی بھرپور طنز ہیں. یہ بازو کی میرے صلابت، یہ سینہ، یہ گردن، یہ قوت، یہ طاقت، یہ جوش جوانی، یہ طوفان جرت، بئی وصف کچھ بھی نہیں میری قیمت، حیات و عمل کا گناہ گار ہوں میں، بڑا دکھ ہے مجھ کو کہ بیکار ہوں میں. باقی بند چھوڑ رہا ہوں میں. یہ عجیب بات ہے کہ آزادی کے بعد سے اب تک بے روزگاری کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ہم ہمیشہ ترقی یافتہ ممالک کے اولین صف میں خود کو شمار کرتے رہتے ہیں، مگر کیفی اعظمی کا دل بے چین و بے قرار رہتا ہے. عیش و طرب کی محفلوں سے وہ کوسوں دور رہتے ہیں. جس سماج میں انتہا درجے کی غربت و افلاس ہو، بے روزگاری و بیکاری ہو، اس سماج کے رہنما عیش و نشاط کی محفلوں میں ڈوبے ہوں تو بھلا کیفی اسے کیسے برداشت کر سکتے ہیں. ان کے قلم سے نظم گمراہ ولی عہد منصع شہود پر آتی ہے. نظم ملازہ ہو، ایک بند میں پڑھ دیتا ہوں صرف. ایک طرف یہ رنگریلیاں یہ عمارت کی بہار، شعر و نغمہ جام و مینا سیر باغ کو سار، ایک طرف محروم انسا مرد دل سینہ فگار، غم گزیدہ حسن دیدہ آہ برلب اشک بار، اس تضاد زیست کی قوت بڑھا سکتا نہیں، محترم بار وراثت میں اٹھا سکتا نہیں وغیرہ. میں نے اب تک اس کو غور کیجیے گا خاص طور سے، میں نے اب تک جن 4 نظموں کے اشعار پیش کیے ہیں وہ نظمیں کیفی کے پہلے شعری مجموعے جھنکار میں شامل ہیں. جھنکار کی اشاعت اس وقت ہوئی جب، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب کیفی کی عمر صرف 26 برس تھی. یہ انداز، یہ اٹھان، سماج کے تئیں یہ حساسیت، یہ فکر و نظر ان کے روشن مستقبل کا اعلانیہ تھی. اس زمانے میں جبکہ گل و بلبل حسن عشق کی شاعری ہو رہی تھی، غزل کے شاعروں کی طوطی بول رہی تھی، چند نظموں کے شعراء بھی اپنی انقلابی و احتجاجی نظموں اور شاعری کی وجہ سے منفرد مقام رکھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ کیفی نے غزلیں نہ کہیں. کیفی نے غزلیں بھی بہت کہیں، غزلیں بھی کہیں مگر بہت کم، جن کا شمار انگلیوں پہ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے شاعری کا آغاز غزل سے ہی کیا تھا، مگر کیفی اعظمی کی غزلیں بھی روایتی غزلوں سے مختلف ہیں. ان میں بھی وہی احتجاج کی لے تیز ہے مگر بعض اشعار چونکاتے بھی ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اگر کیفی اعظمی روایتی کلاسیکی غزل کو ہی اپنا وتیرہ اور شعار بناتے تو بھی وہ اردو شاعری میں امتیازی مقام کے حامل ہوتے. بہرحال ان کی غزل کے چند اشعار ملاحظہ ہوں. نظموں پر بات ہوئی، غزل کے شاعر سے خاص ہوتے ہیں. بہار آئے تو میرا سلام کہہ دینا، مجھے تو آج طلب کر لیا ہے صحرا نے. اس کو مذہب کہو یا سیاست کہو، خودکشی کا ہنر تم سکھا تو چلے. بیلچے لاؤ کھولو زمیں کی تہیں، میں کہاں دفن ہوں کچھ پتا تو چلے. دیوانہ پوچھتا ہے یہ لہروں سے بار بار، کچھ بستیاں یہاں تھیں بتاؤ کدھر گئیں. شور یوں ہی نہ پرندوں نے مچایا ہوگا، مجھے کیف بھوپالی کی بھی یاد آئی، کوئی جنگل کی طرف شہر سے آیا ہوگا. پیڑ کے کاٹنے والوں کو یہ معلوم تو تھا، جسم جل جائیں گے جب سر پہ نہ سایہ ہوگا. ان کی غزل کے 2-3 شعر اور. ہاتھ آ کر لگا گیا کوئی، میرا چھپر اٹھا گیا کوئی. اور یہ دیکھیے صاحب، لگ گیا ایک مشین میں بھی، شہر میں لے کے آ گیا کوئی. اور سنیے، میں کھڑا تھا کہ پیٹھ پر میری، اشتہار ایک لگا گیا کوئی. ایک میں شعر پڑھ رہا ہوں، محمد حسن صاحب شعر بہت پڑھتے تھے. یہ صدی دھوپ کو ترستی ہے، یہ صدی دھوپ کو ترستی ہے، جیسے سورج کو کھا گیا کوئی. میرا بچپن بھی ساتھ لے آیا، گاؤں سے جب بھی آ گیا کوئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں کیفی اعظمی کی غزل کے 2-4 اشعار پیش کرتا اور ان پر گفتگو کرتا، مگر جب میں کیفیات مطالعہ کر رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ کیفی اعظمی نے اگر صرف غزل سے ہی رشتہ قائم رکھا ہوتا تو بھی وہ بلند مقام پر فائز ہوتے. مگر کیفی اعظمی عام انسان نہیں تھے. وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرنا، غزلیں، مثنوی، قصیدے کہنا اور بے مقصد زندگی گزارنے کے خواہاں نہیں تھے.
ان کی آنکھوں میں کروڑوں ہندوستانیوں کے لیے بہتر زندگی کے خواب بستے تھے. ان کا دل مظلوموں، غریبوں، مفلسوں، بے روزگاروں کے لیے دھڑکتا تھا. اس دل میں سارے غم سموئے ہوئے تھے. کیفی نے اپنی ذاتی زندگی پر بھی توجہ نہیں دی. پریشانی اور اسرت ایک زمانے تک ان کی رفیق تھیں. عمر کے آخری پڑاؤ میں بھی وہ ظلم و ستم، غور کیجیے گا، عمر کے آخری پڑاؤ میں بھی وہ ظلم و ستم، فساد، استحصال، بے انصافی اور جبر کا تماشا دیکھتے رہے. 2002 ان مظالم کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں پتھرا گئیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند لیں. کیفی اعظمی کی نظم مکان کو خاصی شہرت ملی. اس نظم کے تعلق سے کئی واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں. مثلا یہ کہ کیفی مزدوروں کے ساتھ تھے، کافی عرصے تک فٹ پاتھ پر سوتے رہے. مزدوروں، بے کسوں کی بے مکانی اور پریشانی کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھ کر محسوس کیا تھا. وہی شدید داخلی احساس تھے جو قلم کی نوک پر آ گیا. آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی. سب اٹھو، میں بھی اٹھوں، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی. اسی طرح کسان کیفی کا محبوب موضوع تھا. بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ کسانوں کے مسائل کو جس شدت سے ترقی پسند شعراء نے اپنی تخلیقات میں جگہ دی، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. اس عہد میں ہندوستان کا ایک بڑا طبقہ کاشتکاری پر منحصر تھا. زمیندارانہ ساہوکارانہ نظام میں کسانوں کی حالت ابتر تھی. وہ دوسروں کے لیے اناج اگاتے مگر خود دانے دانے کو محتاج تھے. انہیں بھر پیٹ کھانا نصیب میں نہیں تھا. وہ قرض کے بوجھ تلے دبے رہتے، بھوکوں مرتے، خودکشی کرتے. محنتی کسان کی زندگی اذیتناک تھی. ایسے میں کیفی ان کے اندر امید جگانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری نظم ان کی ہے طویل. چیر کے سال میں 2 بار زمیں کا سینہ، دفن ہو جاتا ہوں. گدگداتے ہیں جو سورج کے سنہرے ناخن، پھر نکل آتا ہوں. اب نکلتا ہوں تو اتنا کہ بٹورے جو کوئی دامن میں، دامن پھٹ جائے. گھر کے جس کونے میں لے جا کے کوئی رکھ دے مجھے، بھوک وہاں سے ہٹ جائے. پھر مجھے پیستے ہیں، گوندتے ہیں، سینکتے ہیں. گوندنے سینکنے میں شکل بدل جاتی ہے اور ہو جاتی ہے مشکل پہچان. پھر بھی رہتا ہوں کسان، وہی خستہ، وہی بدحال. قرض کے پنجے خونی میں نڈھال. اس درانتی کے طفیل، کچھ ہے غنیمت میرا حال. حال سے ہوگا حسین استقبال. اٹھتے سورج کو ذرا دیکھو تو ہو گیا سارا افق لال و لال. کیفی اعظمی کسانوں کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے بھی زبوحالی، بے بسی اور لاچاری کی زندگی کو اپنی نظم دائرہ میں پیش کرتے ہیں. اس نظم میں کیفی اشعاروں کنایوں میں بہت کچھ کہا جاتے ہیں. ان کے اس اظہار کا مقصد یہ تھا کہ ان مزدوروں کی حالت میں تبدیلی ہونی چاہیے. نظم کے 3-4 اشعار دیکھیے گا. جسم سے روح تلک ریت ہی ریت، نہ کہیں دھوپ نہ سایہ نہ سراب. کتنے ارمان ہیں کس صحرا میں، کون رکھتا ہے مزاروں کا حساب. نبض بجھتی بھی بھڑکتی بھی ہے، دل کا معمول ہے گھبرانا بھی. رات اندھیرے نے اندھیرے سے کہا، ایک عادت ہے جیے جانا بھی. کیفی کی پوری شاعری ایک خاص رنگ و آہنگ میں خلق شدہ ہے. ان کی شاعری پر تنقید بھی بجا ہے، مگر زندگی کے تئیں ان کا جو رویہ تھا، سماجی ناانصافی، ظلم جبر، سفاکی کے خلاف وہ جتنے بلند آواز اور بے باک تھے، ان کی دوسری مثال کم ملتی ہے. ان کا مقصد حیات سماجی اصلاح اور غربت اور افلاس کا خاتمہ تھا. اس کوشش میں ان نے پوری زندگی بسر کی. ان کی پوری شاعری اس کی عمدہ مثال ہے. فیض احمد فیض نے کیفی کی شاعری کے بارے میں لکھا تھا، ایک اقتباس ہے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، بس 2 سطر اور. کہ کیفی کی نظم کا ایک شعر جو مجھے بھی بہت پسند آیا، میں اسے پڑھ دوں خلیل. یہ کیفی کی نظم قومی حکمراں کا ایک شعر دیکھیے آج کے دور پر. یہ جانتا ہوں کہ حکمرانی کی ساری رسمیں ادا کرو گے، ستم کو انصاف، ظلم کو مصلحت کا تمغہ عطا کرو گے. کیفی اعظمی اب ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر ان کا کلام اور ان کی سماجی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا. ان کی یادگار مثنوی خانہ جنگی بھی ہے. فلموں کے لیے ان کئی یادگار نغمے لکھے. پوری زندگی ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے. ان کی شخصیت ہمہ جہت تھی. ایسے وقت میں اب جب کہ ہم صارفیت کے دور سے گزر رہے ہیں، کیفی اعظمی کی بہت یاد آتی ہے. ان کی شاعری ان کے عہد کی آئینہ دار ہے. بہت بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ.